You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الحمدللہ 15ویں نشست ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے جب قیامت برپا ہوگی. میں کوشش کروں گا قرآن و حدیث کے تناظر میں اس اہم موضوع پر کچھ ضروری معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا. میرا رب آپ کو ہمیشہ حق اور سچ سننے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کا رب ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات نے اپنی کائنات میں عالم کتنے بنائے، بس وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے اور آپ کے رب نے عالم کتنے بنائے. ہم اور آپ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. یہ العالمین یعنی عالم ہیں کتنے، بس وہی جانتا ہے جس نے بنائے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے ان بے شمار عالموں میں سے حضرت انسان کو صرف اور صرف 4 عالموں سے وابستگی عطا کی ہے. بے شمار عالموں میں سے ہماری اور آپ کی وابستگی کتنے عالموں سے رہے گی؟ 4 عالموں سے. ایک تو عالم وہ ہے جسے پار کر کے ہم آ گئے، اور اس کا نام ہے عالم ارواح. وہاں تھے ہم اور آپ، اور یقیناً تھے. اس عالم ارواح کو پار کر کے ہم اور آپ اس وقت جس عالم میں ہیں، اس عالم کا نام ہے عالم دنیا. اس کے بعد ایک اور عالم آئے گا، اس کا نام ہے عالم برزخ. اور یہ طے ہے کہ عالم دنیا سے جب ہماری رخصتی ہوگی تو ہم کہیں اور نہیں جائیں گے بلکہ عالم برزخ میں ہی جائیں گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. عالم دنیا سے جب ہمیں اور آپ کو عالم برزخ میں منتقل کیا جائے گا، قیامت کے برپا ہونے تک ہمیں اور آپ کو عالم برزخ میں ہی رکھا جائے گا.
اس کے بعد ایک عالم ہے، اس کا نام ہے عالم آخرہ، اینڈ، ختم، آخرہ، آخر، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے عالم ہیں جو ہمارے رب نے بنائے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا تعلق انہی عالموں سے ہوا یا ہوگا۔ اللہ کے بنائے ہوئے ان چاروں عالموں میں سے پہلے والے عالم میں جب انسان ہوتا ہے تو بعد والا عالم اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک یہ انسان اس عالم میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اب دو راستے ہیں، یا تو ان کی بات مان لیں کہ جن کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، جنہوں نے پوری کائنات بنائی ہے، انہوں نے ہی ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے، یا تو ان کی بات مان لیں یا اپنے تجربات پر انحصار کریں کہ جو ہماری سمجھ میں آئے گا بس اسے ہی مانیں گے۔ عالم ارواح میں اگر کوئی ایسی سبیل نکل آتی کہ یہ دنیا کی وسعتیں وہاں کوئی سمجھاتا تو عالم ارواح میں یہ دنیا کی وسعتیں ہرگز سمجھ میں نہیں آ سکتی تھیں۔ اس کے بعد جب یہ انسان اپنی ماں کے رحم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تب تو دنیا میں آ گیا، بس ظہور باقی ہے، خروج باقی ہے۔ کوئی ایسی مشین اگر انسانوں کو دستیاب ہو جائے کہ اس کے ذریعہ وہ اس بچے کو جو اپنی ماں کے رحم میں پرورش پا رہا ہے، رحم کے اندر اس کو یہ دنیا سمجھائی جائے تو کیا بچہ مان لے گا؟ کبھی چند مہینوں کے بعد ایک ایسے عالم میں ہم جائیں گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ماں کے پیٹ میں جو اس کی پرورش ہو رہی ہے وہاں تو تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں گھرا ہوا بچہ، اس کو آپ سورج کی روشنی کیسے سمجھائیں گے؟ تین ظلمتوں میں پرورش پانے والا بچہ، اس کو آپ چاند کی کرنیں کیسے سمجھائیں گے؟ چھوٹی سی جگہ میں تنگ و تاریک مقام پر موجود بچہ یہ 7 بر اعظم کیسے سمجھے گا؟ آسٹریلیا، ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، انڈونیشیا کے ہزار جزائر، یہ چاند اور سورج اور یہ ستارے اور یہ سیارے اور یہ بہتے ہوئے دریا اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور یہ زمین اور آسمان اور یہ جنگلات اور اس میں بڑے بڑے جانور، اس بچے کی سمجھ میں نہیں آئیں گے جو چھوٹی سی جگہ پہ پرورش پا رہا ہے۔ اگر اس کو یہ سمجھایا جائے کہ عن قریب تم ایک ایسی دنیا میں آنے والے ہو جہاں اتنی وسعتیں ہیں تو کیا وہ بچہ مان لے گا؟ ہاں مانے گا، جب آ جائے گا تب سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس تنگ و تاریک جگہ میں ہمیں جو خبر دی گئی تھی وہ سپید صبح بن کے سامنے آ گئی۔ میں جس کا انکار کر رہا تھا کہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا کرۂ ارضی، اتنے بڑے بڑے سمندر ہوں گے وہاں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دنیا میں آیا تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہم اور آپ فی الحال جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں ہمارے اور آپ کے پاس کوئی بھی ایسی انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس کے بعد کے عالم کے احوال ہم اور آپ سمجھ سکیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کیمرہ کام نہیں کرے گا، عالم برزخ کے احوال منکشف ہو جائیں کسی بھی ذریعے معلومات سے ممکن نہیں۔ اگر آپ قبر کے اندر کیمرے لگا دیں تو کیا اس کے احوال برزخیہ آپ کی اسکرین پہ آ جائیں گے؟
اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ مصر کا سفر کیجئے، وہاں کی راجدھانی قاہرہ میں فرعون کی لاش رکھی ہے۔ قرآن مجید کا بیان تو یہ ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، روزانہ صبح و شام اس پہ آگ پیش کی جاتی ہے۔ میں بھی احوال برزخیہ کا تذکرہ کروں گا۔ کیمرہ کیوں لگائیں گے آپ قبر میں؟ لاش تو سامنے رکھی ہے، اس پر کیا احوال گزر رہے ہیں وہ صرف وہ فرعون سمجھ رہا ہے، اس کا احساس اسے ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں جس فرعون کے جسم کے محفوظ ہونے کا تذکرہ ہے، اس کا جسم قاہرہ کی میوزیم میں محفوظ ہے، وہ عالم برزخ میں ہے۔ اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کی باڈی دیکھ کے نہ میں کچھ سمجھ سکتا ہوں، نہ آپ کچھ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس پر جو کچھ بیت رہی ہے بس وہی سمجھ رہا ہوگا۔ تو جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کوئی ایسا ذریعہ ہے ہی نہیں کہ عالم برزخ کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکے، اپنے وجدان سے اس کو سمجھا جا سکے، اپنے شعور سے اس کو پایا جا سکے، اپنی تحقیقات اور اپنی جستجو کے ذریعہ سے اس کو سمجھا جا سکے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ بس ایک راستہ ہے، اللہ کی مان لو اور ان کے نمائندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، وہ اسی میں عافیت ہے۔ ہوگا وہ سب کچھ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے۔ میں نے بطور مثال کیا آپ کو عرض کیا کہ جو بچہ ماں کی رحم میں پرورش پا رہا ہے، اسے اگر کوئی یہ دنیا سمجھانا چاہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ دنیا تب سمجھ میں آئے گی جب آ جائے گا۔ تو عافیت یہی ہے کہ آنے سے پہلے اس کو سمجھ لو، وہاں جانے سے پہلے ہی اسے مان لو، وہاں کی تیاری مرنے سے پہلے پہلے کر لو۔ عالم دنیا کے بعد عالم برزخ میں منتقل ہونا ہی پڑے گا، اور وہاں کے جو احوال اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، وہ سارے احوال پیش ہو کر رہیں گے، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیشہ یہی رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ ہمیشہ یہاں کوئی نہ رہ سکا۔ یہ قیام گاہ ہے ہی نہیں، یہ تو گزرگاہ ہے۔ یہ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے بڑے بڑے نامور آئے اور بڑے بڑے تاجور آئے، بڑے بڑے اونچے عہدوں والے آئے، سب خاک میں مل گئے۔ زمین ان کے تانے بانے کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے، ان کے وجود کو کیڑے کھا جاتے ہیں، ان کا وجود چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے۔ جب عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوں گے، مدت بس اللہ کے علم میں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو کہ آج ہمارا عنوان ہے، جب قیامت برپا ہوگی، عالم برزخ قیامت کا ہی پیش خیمہ ہے، عالم برزخ قیامت کا ہی مقدمہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہماری قیامت اسی وقت برپا ہو جائے گی جب زندگی کا آخری سانس نکلے گا، کیونکہ اس کے بعد عمل منقطع، کارکردگی ختم۔ عالم دنیا سے جیسے ہی عالم برزخ میں منتقل ہوں گے، عالم برزخ میں عالم آخرت کے احوال کی کچھ نمائش ہوگی۔ کچھ عالم آخرت کا پورا منظرنامہ، جنت اور جہنم جس کا بھی تذکرہ آئے گا، یہ مکمل منظرنامہ تو عالم برزخ میں نہیں دکھے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ عالم برزخ عالم آخرت کی ہی تو تمہید ہے۔ یہ عالم برزخ عالم آخرت کا ہی مقدمہ ہے۔
عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوں گے تو سب کچھ دکھ جائے گا جسے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس دنیا میں غیبی طور پہ ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ عالم دنیا سے جب عالم برزخ میں منتقل ہوں گے، یہ باڈی زمین کے گڑھے میں اتارنا ضروری ہے کیا عالم برزخ میں منتقل ہونے کے لیے؟ اس باڈی کو آگ لگانی ضروری ہے کیا عالم برزخ میں منتقل کرنے کے لیے؟ اس باڈی کو سمندر میں، دریاؤں میں ڈالنا ضروری ہے کیا عالم برزخ میں منتقل ہونے کے لیے؟ کیا ہے عالم برزخ کی حقیقت؟ عالم برزخ کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ قبر کا وہ گڑھا جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں قبر کے عنوان سے متعارف ہے، اللہ رب العزت نے قبر کی حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے قرآن میں۔ میں اس موضوع پر اگر گفتگو کروں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ عالم برزخ کی حقیقت بہت آسان لفظوں میں اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ یہ زندگی جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کانوں کے پردوں میں قوت سماعت کام کر رہی ہے، ناک میں موجود قوت شامہ اپنے عمل میں مصروف ہے، یہ زبان کی قوت گویائی اور قوت ذائقہ اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، یہ پہلو میں دل دھڑک رہا ہے اور رگوں میں خون کی گردش جاری ہے، ہاتھ اور پیر اپنے معمولات میں مصروف ہیں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا، یہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، کانوں کی قوت سماعت ختم ہو جائے گی، دل اور دماغ کی صلاحیتیں معاف ہو جائیں گی، زبان بولنے سے قاصر ہو جائے گی، ہاتھ اور پیر کی حرکتیں ختم ہو جائیں گی، یہ پہلو میں دھڑکتا ہوا دل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا، رگوں میں دوڑتا ہوا لال خون یہ پانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس یہیں سے انسان عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا۔ دنیا کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی، وہیں سے عالم برزخ کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ باڈی قالین پہ رکھ کر محفوظ رکھیں یا اس کو کسی زمین کے گڑھے میں اس کو اتار کے اسے دفن کر دیں، باڈی چاہے کچھ کریں آپ، اس کا کوئی بڑا میٹر نہیں ہے باڈی کا۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ اس باڈی کو مٹی کے حوالے کر دو، عافیت اسی میں ہے۔ یہ پوری باڈی گڑھا کھودو، زمین دوز کر دو، یعنی عین فطرت کے مطابق اسلام نے ترجمانی کی کہ اس کو دفن کر دینا۔ کسی اور کا کیا مذہب ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اب اگر کوئی شمشان گھاٹ پہ باڈی کو جلاتا ہے، لکڑی جلتی ہے، ساتھ میں باڈی جلتی ہے، ساتھ میں نہ جانے اور کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں، پھر کتنا تعفن اٹھتا ہے۔ ہمیں اس موضوع پر بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو اپنی بات سمجھنی ہے کہ ہمارے اسلام نے ہمیں اور آپ کو عین فطرت کے مطابق سبق دیا ہے۔ یہ جسم، باڈی، یہ مٹی، یہ پانی، جو کچھ ہے یہ سب مٹی کے حوالے کر دو، یہ فطرت کی ترجمانی ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی نے اس باڈی کو قبر میں نہیں اتارا تو کیا وہ عالم برزخ میں نہیں گیا؟ اگر کسی کے جسم کو آگ لگا کے خاکستر کر دیا گیا، کیا وہ قبر میں نہیں گیا؟ کیا وہ عالم برزخ میں منتقل نہیں ہوا؟ کسی کی باڈی کو، جسم کو درندوں نے پھاڑ کے کھا کے اس کے وجود کو ختم کر دیا، شکار ہو گیا وہ اس کا پورا جسم، شیر نے اسے کھا لیا، درندوں نے اسے کھا لیا، تو کیا وہ عالم برزخ میں منتقل نہیں ہوا؟ کیا وہ قبر میں نہیں گیا؟ کسی کے جسم کو دریا میں ڈال دیا گیا، سمندر میں ڈال دیا گیا، اور اس کے جسم کو، اس کی باڈی کو ان مچھلیوں نے کھایا، ان مچھلیوں کو دیگر مچھلیوں نے کھایا، پھر ان مچھلیوں کو اور مچھلیوں نے کھایا، کیا وہ قبر میں منتقل نہیں ہوا؟
کیا وہ عالم برزخ میں نہیں گیا؟ ضرور گیا۔ یہ زندگی ختم ہوتے ہی انسان عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ باڈی، یہ جسم کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال فطری طور پہ آنا چاہیے، جس کا جواب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند الامام احمد ابن حنبل اور حدیث کی دیگر کتابوں کے حوالے سے دوں گا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آنا چاہیے کہ ہم نے تو احادیث کے ذخیروں سے سنا ہے، احادیث صحیحہ میں پڑھا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ صحیح بخاری میں کتنی احادیث موجود ہیں، صحیح مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں، ذخیرے احادیث میں کتنی احادیث موجود ہیں جو عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں۔ اور آپ نے بھی بارہا یہ مضمون سنا ہوگا کہ قبر میں جب بندہ اتار دیا جاتا ہے تو مردے کے ساتھ میں یہ احوال پیش آتے ہیں، یہ سوال اور یہ جواب سب کچھ آپ نے سن رکھا ہے۔ میں اس تفصیل میں جانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ میں تو آپ کو آج فلسفیانہ انداز میں عالم برزخ سمجھانا چاہتا ہوں، اور آسان الفاظ میں۔ الفاظ اتنے آسان رہیں گے کہ آپ عالم برزخ کے فلسفے کو آج سمجھ کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بہت موٹے دماغ کا آدمی ہو، اس کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی اتنے موٹے دماغ کا آدمی ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر قبر میں کچھ ہوتا ہے تو پھاوڑا لے کے چلو اور ویلکم کے قبرستان میں قبر کھودو، ہم دیکھیں گے کہ وہاں سانپ اس کے جسم کو ڈس رہے ہیں یا نہیں۔ پھاوڑا لے کے چلو ویلکم کے قبرستان میں کسی قبر کو کھودو اور ہم دیکھیں گے وہاں جنت کا بستر بچھا ہوا ہے یا نہیں، اور جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں کہ نہیں، ان سے ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں یا نہیں۔ کوئی اگر اتنے موٹے دماغ کا آدمی ہے کہ وہ عالم برزخ کو سمجھنے کے لیے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر قبر میں کچھ ہوتا ہے جزا یا سزا کے عنوان سے، تو پھاوڑا لے کے چلو اور قبر کھودیں گے اور دیکھیں گے وہ آگ میں جل رہا ہے یا نہیں، وہ زمین میں دھستا چلا جاتا ہے یا نہیں، دیکھیں گے۔ یہ حماقت کی انتہا ہے۔ ایسے احمقوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ان احمقوں کو سمجھانے کے لیے، عالم برزخ سمجھانے کے لیے ان کو عالم بطن سمجھانا پڑے گا۔ جو اتنے موٹے دماغ کے لوگ ہیں انہیں آپ عالم برزخ سمجھانے کے بجائے کیا سمجھائیں گے؟ عالم بطن۔ تو ہر چیز کو پھاوڑا لے کر کھود کے دیکھنا چاہتا ہے تو تو یہ بتا کہ جب تو اپنی ماں کے رحم میں پرورش پا رہا تھا، تیری ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ جو مجھے دکھ رہا ہے، یہ تیری ماں کے پیٹ میں کدھر سے داخل ہو گیا، یہ سمجھا مجھے۔ جب تیرا وجود تیری ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا، وہاں یہ پتھر کے دانتوں کا مٹیریل کدھر سے داخل ہو گیا، یہ مجھے سمجھا۔ جب تیرا وجود تیری ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا تو یہ ناخون کا مادہ کدھر سے پیوست ہو گیا، یہ مجھے سمجھا۔ جب تیرا وجود تیری ماں کے رحم میں بن رہا تھا تو یہ آنکھیں کدھر سے گئیں اور پیسٹ ہو گئیں، یہ کان کدھر سے گئے اور اسمبل ہو گئے، یہ پہلو میں دھڑکتا ہوا دل کدھر سے پہنچا اور یہاں لگ گیا، پہلے مجھے یہ سمجھا۔ وہ کہے گا کہ میاں اس میں سمجھانے کی بات کیا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ تو آپ بھی یہی کہہ دینا کہ عالم برزخ سمجھانے کی کیا بات ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ اس کے رسول نے خبر دی ہے تو ماننا پڑے گا۔ اسے تو پھاوڑے سے قبر کو کھود کے نہیں دیکھ سکتا، اپنے مشاہدے پر ایمان لایا ہے، اپنی آنکھوں کی بینائی پر ایمان لایا ہے کہ جب دیکھیں گے تو مانیں گے۔ تو قبر میں جو کچھ ہوتا ہے اسے کیا تیری آنکھیں دیکھ لیں گی؟ نہیں دیکھ سکتی۔ عالم برزخ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ باڈی کا مسئلہ کوئی اہم نہیں ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، بہت پیچیدہ موضوع ہے جو میں نے چھیڑا ہے آج، تبھی آپ عالم برزخ سمجھ پائیں گے۔ روح نکل گئی، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق،
انسان کی روح سارے بدن سے کھنچتی چلی آ رہی ہے اور اس ہنسلی کی ہڈی پہ آ کے رکی. سب لوگ بڑے پریشان. جھاڑ پھونک کرنے والوں کو لاؤ. ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ جھاڑ پھونک کیا کام کرے گی جب اس کے رخصت کا وقت آیا ہے. اذا بلغت الحلقوم، اب وہ روح کچھ اور اوپر بڑھی، ہنسلی سے اوپر حلقوم تک آ گئی، حلق تک آ گئی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہے مرنے والے کا. ہاتھ پیر سب ٹھنڈے ہو گئے، آنکھیں آہستہ آہستہ ٹنگتی جا رہی ہیں، زبان کی قوت گویائی ختم ہو چکی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تمہارا باپ مر رہا ہے تو بیٹے سارے ہیں، بیٹیاں ساری اس کے بہت قریب ہیں، سارے اعزاء اقربا مرنے والے کے قریب ہیں. میرے اللہ کا بیان یہ ہے کہ اس مرنے والے سے تم اتنے کہاں قریب ہو سکتے ہو جتنے ہم اس سے قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتی. اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کیا حقیقت ہے روح کے نکلنے کی؟ اگر یہ روح یہاں سے نکل کر اس جسم میں کچھ نہیں رہا تو پھر قبر میں جب اسے اتارو گے تو سوال اور جواب کس سے ہوں گے؟ آپ قبر میں جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اور سلام ہی نہیں آپ ان سے کلام بھی کرتے ہیں، انتم سلفنا وإنا انشاءاللہ بكم لاحقون، تم تو ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. حقیقت ہے نا یہ کس سے کلام کر رہے ہیں آپ؟ یہ کس کو سلام پیش کیا ہے آپ نے؟ صحیح بخاری کی صحیح حدیث، جب آپ جنازے کو اپنے کندھوں پہ لے کر چلتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے ذرا جلدی لے چلو. برا انسان ہے، پوری زندگی بدی والی، برائیوں والی، گناہوں والی گزاری ہے، وہ گھبراتا ہے نہ جانے میرے ساتھ میں کیا حشر ہوگا. جب اس کی باڈی میں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ جنازہ جو لوگوں کے کندھوں پر ہے، جس میت کو آپ اپنے کندھوں پر لاد کر لے جا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے نزدیک تو وہ بالکل مردہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کی خبر بتا رہی ہے اس میں زندگی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے زندگی بس سمٹ گئی ہے. روح کے سمٹنے کا نام ہے موت. خدا کرے آپ اس حقیقت کو سمجھیں. ذرا مشکل ہوگا شروع میں یہ مضمون سمجھنا، لیکن جب میں بھی آپ کو احادیث سے دلائل دوں گا تو آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا. اور میرے ایمان والے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھے بغیر ایک انسان عالم آخرت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ تو مذاق سمجھے گا، سب بیکار باتیں ہیں. عالم آخرت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس مقدمے کا سمجھنا ضروری ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. عالم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس باڈی میں کچھ نہیں رہا، اس جسم میں کچھ نہیں رہا. اگر اس جسم میں کہیں بھی روح نہیں ہے تو کندھوں پہ جانے والا جنازہ بول کیوں رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی صحیح خبر صحیح بخاری میں موجود ہے. ہم اور آپ سن نہیں پا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے سنا انہوں نے بتا دیا. آپ نے قبر میں میت کو اتار دیا، اس کی قبر کو آپ نے برابر کر دیا. جب آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ خبر ہے کہ وہ میت قبر کے اندر رہتے ہوئے جانے والوں کی جوتیوں کی جو کھڑکھڑاہٹ ہے اسے بھی سنتا ہے. اب یا تو صحیح بخاری کی صحیح حدیث کا آپ انکار کر دیں، یا اپنی اصلاح کر لیں، اپنی فکروں کو، اپنے نظریات کو درست کر لیں کہ معاملہ کچھ اور ہے. جو ہم نے سن رکھا تھا، جو ہم نے سوچ رکھا تھا، معاملہ اس کے برعکس ہے. موت روح کے سمٹنے کا نام ہے، اور یہ ساری کی ساری روح سمٹ کر جمع کہاں ہوتی ہے؟ اس پوری باڈی میں کوئی ایسی ڈبیا ہے کیا؟
کوئی ایسا باکس ہے کیا ہماری پوری باڈی میں کہ جب ساری روح سمٹ کر اس ڈبیا میں پیک ہو جاتی ہے، جب ساری روح سمٹ کر اس چھوٹی سی جگہ میں پیک ہو جاتی ہے تو آنکھیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، تو کان کام کرنا بند کر دیتے ہیں، تو پہلو کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے؟ جب وہ روح سمٹ کر اس مقام پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، اس کا پھیلاؤ کم ہو گیا، جس حصے سے روح نکلی اتنے حصے کا بدن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ساری کی ساری روح جا کر ایک مقام پر جمع ہو جاتی ہے۔ اس ڈبیا کا نام پہلے یاد کر لیجئے حدیث کے حوالے سے۔ اس چھوٹی سی ڈبیا، یہ میری تعبیر ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ چھوٹی سی ڈبیا جس میں بدن کی ساری روح سمٹ کر پیک ہو جاتی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کا نام بتایا ہے عجب الذنب۔ یاد رکھیے گا، عجب الذنب، اس ڈبیا کا نام بھی بتا گئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ میں ضعیف حدیثیں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک ہڈی ہے، ہر انسان کے بدن میں وہ ہڈی ہے۔ میں نے اس کو ڈبیا سے سمجھایا آپ کو، کیونکہ ڈبیے میں کوئی چیز پیک ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک ہڈی ہے، انسان کا بدن گل جائے ممکن ہے، سڑ جائے ممکن ہے، تھوڑا بہت باقی رہے وہ بھی ممکن ہے۔ یہ باڈی عالم برزخ میں جانے کے بعد سب کے احوال الگ الگ ہیں۔ نبیوں کے جسم کو، رسولوں کے جسم کو اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا ہے، یہ مٹی ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی، جیسے دفن ہوتے ہیں ویسے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے جس پیٹ میں تھے وہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کا بیان ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے برپا ہونے تک ٹھہرے رہتے۔ کیوں ٹھہرے رہتے؟ وہ مچھلی مرتی نہیں، اس مچھلی کا پیٹ نہیں پھٹتا، اس مچھلی کے اندر موجود یونس علیہ السلام کو اور مچھلیاں نہیں کھاتی، بالکل نہیں کھاتی، قرآن کا بیان ہے۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں یہ نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے برپا ہونے تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کیونکہ اگر نہ پڑھتے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، جب تک ان کی فطری زندگی تھی زندہ رہتے، موت کا وقت آتا تو مچھلی کے پیٹ میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا، اور مچھلی، وہ مچھلی کا پیٹ اور وہ پوری مچھلی ان کے لیے قبر بن جاتی، اور قبر کا حصہ نبی کے جسم کو نہیں کھاتا۔ اللہ اپنے نبی یونس کی حفاظت کرتا رہتا اور ان کے صدقے میں وہ مچھلی بھی محفوظ رہتی ہے، مری ہوئی، زندہ نہیں، اس مچھلی کو کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر موجود ہیں اللہ کے نبی، اور اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے جسم کو مٹی پہ حرام کر چکا ہے، یہ مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی۔ اب مٹی میں کسی کو اتار دیا گیا قبر میں، اس کے جسم کا کچھ بھی ہو، پوری باڈی ختم ہو سکتی ہے۔ قبرستان کو کتنی مرتبہ الٹا پلٹا جاتا ہے، کچھ ملتی ہیں باڈیاں، وہاں ہے کچھ، ایک ایسی چیز ہے جسے مرور زمانہ ختم نہیں کر سکتا۔ آپ لاکھ مرتبہ کسی قبرستان کی مٹی کو الٹ پلٹ کریں، وہ چیز ختم نہیں ہوگی جسے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے عجب الذنب کہا ہے، وہ نہیں ختم ہوگی۔ سندل کی لکڑیاں لگا کر، گھی ڈال ڈال کر
آگ لگائیے، پوری باڈی کو جلا دیجئے. اور اب تو الیکٹرانک زمانہ ہے، کسی بجلی والی مشین میں اس باڈی کو ڈال دیجئے، ایک لمحے میں پوری باڈی خاکستر ہو جاتی ہے. لوگوں نے کہا کہ پوری باڈی جل گئی. میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں جل تو گئی ہے، لیکن وہ چیز نہیں جل سکتی جس میں تمہاری روح پیک ہے، جس کا نام عجب الذنب ہے. اتنا حصہ ہمارے بدن کا نہ گل سکتا ہے، نہ سڑ سکتا ہے، نہ فنا ہو سکتا ہے، نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اس کے اتنے حصے کے وجود کے تانے بانے بھی کھیرے جا سکتے ہیں. اتنا حصہ باقی ہی رہتا ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول یہ حدیث بخاری میں 2 مقامات پر تو بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الانسان عظما، یہ حقیقت ہے، ہر انسان کے اندر ایک ایسی ہڈی ہوتی ہے لا تأکلہ الارض ابدا. کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ جہاں تمام انسانی علوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. ایک جملے پہ غور کریں، لا تأکلہ الارض ابدا، لفظ ابدا موجود ہے صحیح بخاری میں. ہر انسان کے بدن میں ایک ہڈی ہے، یہ زمین کبھی بھی اس ہڈی کو نہیں کھا سکتی. یہ زمین آپ کی کھوپڑی کو کھا جائے گی، یہ زمین آپ کی مضبوط ہڈیوں کے تانے بانے کو بکھیر کے رکھ دے گی، یہ زمین آپ کے پورے جسم کو گلا کے رکھ دے گی. وہ ہڈی لا تأکلہ الارض ابدا، اس ہڈی کو یہ زمین ابدا کا لفظ یاد رکھیے گا کبھی نہیں کھا سکتی. یعنی وہ ہڈی باقی رہے گی جس میں آپ کی روح کو اللہ نے پیک کیا ہے. پھر کیا ہوگا اس ہڈی کے بارے میں نبی نے خبر کیا دی ہے؟ فیہ یرکب یوم القیامہ، جب اللہ قیامت کو برپا کرنے کا ارادہ کریں گے تو اسی ہڈی سے تمہیں تیار کر دیں گے. تمہارا وجود اسی ہڈی سے مکمل تیار ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان قرآن کی اس آیت کے تناظر میں دیکھنا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ابھی 1950 میں ایک نیا ٹیسٹ انسانوں کے ہاتھ لگا میڈیکل سائنس کی ترقی کے نتیجے میں، ڈی این اے ٹیسٹ. کسی انسان کا ہاتھ کا اتنا ٹکڑا کٹا ہوا، جلا ہوا، سڑا ہوا پڑا ہے، اور 10 لوگ دعوے دار ہیں کہ ہمارے بیٹے کا یہ حصہ ہے، ہمارے بیٹے کا یہ ہاتھ ہے. میڈیکل سائنس کا یہ ٹھہرو، سب کے سیمپل لیے جائیں گے اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا. رپورٹ یہ بتا ہی دے گی کہ یہ کٹا ہوا ہاتھ، یہ جلا ہوا ہاتھ، یہ سڑا ہوا ہاتھ اس شخص کا ہے. اس کے اثرات، اس کے وجود کی مہریں ہمیں ملی ہے اس ہڈی پر. انسان اگر اتنا کچھ کر سکتا ہے تو میرے رب کا نظام تو بہت مضبوط ہے. وہ عجب و ذنب کائنات کے جس حصے میں بھی پڑا ہوگا اللہ اسی کو بڑا کر کے پھر ہمیں اور آپ کو انسان بنا دے گا. اگر یہ مضمون سمجھنے میں دقت آ رہی ہے کچھ تو دیکھیے، بعض مرتبہ آخری چیز کو سمجھانے کے لیے پہلی چیز سمجھا دی جاتی ہے. پہلی چیز جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو اگلی اور آخری چیز اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی. یہ عجب الذنب اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ذرا اپنا آغاز دیکھو. آپ کتنے بڑے ہیں؟ 5 فٹ کے، 6 فٹ کے، 5.5 فٹ کے. اتنے بڑے سے دنیا میں آئے تھے جب، کتنے بڑے تھے؟ اتنے بڑے جب دنیا میں آئے تھے. اور ماں کے پیٹ میں، اس کو چھوٹا کرتے جائیے، میرے ہاتھ کو دیکھیے، ہے نا چھوٹا چھوٹا. اینڈ کیا ہے؟ شروعات کیا ہے؟ ماں کے رحم میں جو ہمارا اور آپ کا وجود تیار ہوا ہے تو بالکل ابتدا میں ہم کتنے چھوٹے تھے. میڈیکل سائنس سے پوچھ لینا کہ ہم کتنے چھوٹے تھے جب
باپ کی صلب سے ہم منتقل ہوئے تھے اپنی ماں کے رحم میں بیضے کے اندر چھوٹے سے انڈے میں جب ہم منتقل ہوئے تھے تو ہم چھوٹے کتنے تھے؟ میاں جو سوئی کی نوک ہوتی ہے نا، سوئی کی نوک وہ بھی بہت بڑی ہے آپ کے ٹھہرنے کے لیے، وہاں 10 بائی 10 کا روم نہیں چاہیے آپ کو، کیونکہ وجود ہی آپ کا چھوٹا ہے۔ جب ماں کے رحم میں منتقل ہوئے تھے باپ کی صلب سے تب کتنے چھوٹے تھے؟ اتنے چھوٹے کہ سوئی کی نوک بہت بڑی ہے، اس کے بہت مختصر سے حصے میں آپ ٹھہر سکتے تھے، کوئی اور نہیں آپ، کوئی اور نہیں ہم۔ اتنے چھوٹے سے وجود کو اللہ نے ماں کے رحم میں، عورت کے رحم میں موجود ایک بیضے میں داخل کر دیا، اور وہ چھوٹا سا کیڑا اس انڈے کو دھکیل کر عورت کے رحم کے اس حصے پہ جا کے چپکا دیتا ہے جہاں سے اسے خون حاصل کرنا ہے۔ تبھی قرآن نے اس کو علقہ اور علق سے تعبیر کیا ہے۔ علق کے معنی جوک کے آتے ہیں، جوک چپک جاتی ہے، خون چوس لیتی ہے، زخم نہیں ہوتا۔ تو ہم اتنے چھوٹے تھے، سوئی کی نوک پر اگر ہمیں رکھا جاتا تو جگہ زیادہ تھی، ہمارا وجود چھوٹا تھا۔ اتنے چھوٹے سے وجود میں آنکھیں تھیں، یقیناً تھیں، یہ سنیے مضمون۔ اس چھوٹے سے وجود میں کان تھے، یقیناً تھے۔ اس چھوٹے سے وجود میں ناک تھی، یقیناً تھی۔ یہ پورا آپ کا وجود اس چھوٹے سے وجود میں پوشیدہ بھی تھا، تمام اعضاء بھی موجود تھے، بس یہ کہ دکھ نہیں رہا تھا کچھ۔ یہ کیٹانو جو آپ کے بدن پہ ہوتے ہیں، فضاؤں میں، ہواؤں میں جو کیٹانو زندہ ٹہل رہے ہیں، کیا ان میں زندگی نہیں ہے؟ ہے۔ آنکھ، ناک، کان ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں ہے۔ ازدواجی زندگی بھی انہیں معلوم ہے کہ ہماری نسل کیسے آگے بڑھے گی۔ یہ فضاؤں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ آپس میں جنسی ملاقات کرتے ہیں، میل فیمیل آپس میں ملتے ہیں، کسی کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور کسی کے انڈے نکلتے ہیں۔ اتنا بڑا نظام اس چھوٹی چھوٹی مخلوق میں موجود ہے، تو ہم اور آپ بھی پہلے اتنے چھوٹے تو تھے، اتنے چھوٹے تھے، اور اس میں سب کچھ تھا۔ دانت تھے اس میں، یہ ناخن تھا اس میں۔ اگلی بات اور توجہ سے سن لیجئے گا، اس چھوٹے سے وجود کے ہر عضو پہ ابا جان کے وجود کی مہریں لگی تھیں۔ اللہ اکبر، ابا جان کے وجود کی مہریں لگی تھیں۔ وہی ہوتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ، آپ کی پوری باڈی کے ہر حصے پر اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں۔ اگر ٹیسٹ ہو جائے اور باپ کی مہریں اس میں نہیں ملی تو حرامی ثابت ہوگا نا۔ باپ کے وجود کی مہریں اتنے چھوٹے سے کیٹانوں کے وجود میں، ہر ایک عضو میں باپ کے وجود کی مہریں لگی ہیں۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ اتنے چھوٹے تھے نا، اتنے چھوٹے سے وجود کو ایک انڈے میں پیک کر کے اللہ نے بڑا کر دیا۔ آنکھیں تھیں وہی بڑی ہو کے یہ دکھی ہیں۔ اتنے چھوٹے سے وجود میں کان تھے وہ بڑے ہو گئے، اتنے سے وجود میں دل تھا وہ اب دکھا، سب کچھ تھا۔ اس پر تو کبھی تعجب نہیں کیا کہ اتنا چھوٹا سا وجود 3 تاریکیوں میں کیسے پل گیا اور کیسے بڑھ گیا اور انسان بن کے باہر کیسے آ گیا۔ مٹیریل کی اور مادے کی کوئی سپلائی نہیں تھی، چاروں طرف سے رحم پیک ہو چکا تھا۔ اس پوری باڈی کا مادہ، اس پورے جسم کا مٹیریل آخر داخل کہاں سے ہوا؟ راستے سارے بند ہیں، پھر یہ باڈی بن گئی۔ اگر یہ سب کچھ ہمارے اللہ نے کر دیا ہے تو اسی کی اگلی بات کیوں نہیں مان لیتے کہ جب تم مرو گے تو تمہارے جسم اور تمہاری باڈی کا سارا حصہ، یہ سارے تانے بانے بکھر جائیں گے، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ مٹی تمہارے وجود کو ختم کر دے۔ دیکھو تمہارے نبی بتا کے گئے ہیں ہر انسان میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اسے یہ مٹی کبھی نہیں کھا سکتی۔ تمہارا وجود سمٹ کے پھر اتنا ہی چھوٹا ہو جائے گا جتنے تم پہلے چھوٹے تھے، اور قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی چھوٹے سے وجود سے پھر بڑا بنا کے اپنی خدمت میں حاضر کر دے گا۔ یہ ہے عالم برزخ۔ اب کسی کو جلا دیا گیا، اس کی قبر نہیں، بالکل ہے اس کی قبر،
کسی کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اس کی قبر نہیں، بالکل ہے۔ میں آپ کو 2 لفظوں میں قرآن کے حوالے سے قبر کی حقیقت سمجھائے دیتا ہوں۔ اگر نشان قبر موجود ہے جہاں پہ مردے کو دفن کیا ہے، اگر قبر کا نشان موجود ہے تو وہ قبر ہے، اگر نشان موجود نہیں ہے اور وہاں مردہ اس کی باڈی کا وہ عجب الذنب موجود ہے تو میرے اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اجداث ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اجداث۔ دنیا میں قبریں گننا، چند قبریں ملیں گی آپ کو، اربوں خربوں انسان آ چکے ہیں اور آئندہ نہ جانے کتنے آئیں گے۔ آپ پورے علاقے کے قبرستانوں میں جا کے قبریں گنیں، چند قبریں آپ کو ملیں گی، باقی انسان کہاں گئے؟ جن کی قبریں آپ کو ویلکم کے قبرستان میں دکھ رہی ہیں یہ قبور ہیں، اور جن کے عجب الذنب نہ جانے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہیں وہ اجداث میں ہیں۔ قیامت کے دن کیا انسان قبروں سے ہی نکلیں گے؟ صرف قبروں سے نکلیں گے؟ نہیں، قبروں میں جو موجود ہیں، جن کے نشانات قبر موجود ہیں، جو قبروں میں ہیں، وہ اپنی قبروں سے یقیناً نکلیں گے، اور جن کے عجب الذنب نہ جانے کہاں کہاں پھیلے پڑے ہیں ان کے لیے میرے اللہ کا بیان قرآن میں یہ ہے، یوم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر۔ وہ کہاں سے نکلیں گے؟ قبروں سے۔ وہ ایسے ہی میدان سے نکل کھڑے ہوں گے، کسی ہوٹل کے نیچے ان کا عجب الذنب دبا ہوا ہے، قبر نظر نہیں آ رہی ہے، وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ کوئی کسی درخت کے نیچے اس کا عجب الذنب پڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے نکل کھڑا ہوگا۔ قرآن مجید نے اجداث سے نکلنے والوں کی بڑی تعداد کی تعبیر دی ہے، کأنہم جراد منتشر، ٹڈی دل۔ قبروں سے بہت کم لوگ نکلیں گے۔ قبر سے نکلیں گے میرے مصطفیٰ علیہ السلام سب سے پہلے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ پھر قبر سے نکلیں گے، ان کی قبریں محفوظ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنی قبر سے نکلیں گے، عثمان غنی اپنی قبر سے نکلیں گے، علی مرتضیٰ اپنی قبر سے نکلیں گے، جن کی قبریں موجود ہیں سب اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ہماری اور آپ کی قبر کا کیا ٹھکانہ؟ یہ زندگی کا چراغ نہ جانے کس چوراہے پر بجھ جائے، غسل بھی نصیب ہوگا یا نہیں کسی کو نہیں معلوم، یہ 2 گز کا کفن بھی ملے گا کسی کو نہیں معلوم، کسی کو 2 گز زمین بھی ملے گی دفن ہونے کے لیے نہیں معلوم، لیکن یہ طے ہے کہ جانا عالم برزخ میں ہی ہے، اس کے باہر کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ عالم دنیا کے بعد عالم برزخ متعین ہے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ سب کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے آگے ایک برزخ ہے، اس میں کب تک رہیں گے؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے برپا ہونے تک۔ گھڑی پہ نظر جا رہی ہے تو وقت اپنی تنابیں سمیٹتا چلا جا رہا ہے، مضمون کا تقاضا ہے کہ اور وضاحتیں کی جائیں، دلائل اور شواہد اور پیش کیے جائیں۔ میں بخاری کی صحیح حدیث کا ایک آخری حصہ مزید سنا دوں تاکہ یہ مضمون اور زیادہ آپ کی سمجھ میں آ جائے قاعدے سے۔ اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ انہوں نے اس حدیث میں نبی علیہ السلام کے فرمان کے تناظر میں اس مضمون کو آپ اور زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ عجب و ذنب سمجھ گئے آپ؟ چھوٹی سی ڈبیا، پورا وجود، اس کی ساری روح اس میں پیک ہو گئی، قبر میں اتار دو، مٹی گلا دے پورے وجود کو، سڑا دے پورے وجود کو، عجب الذنب ختم نہیں ہوگا، اسی کو تو جا کے آپ کو سلام کرنا ہے۔ وہ سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ چھوٹا سا عجب الذنب پڑا ہوا ہے۔ 100 سال پہلے دادا جان دفن ہوئے تھے، فرق کیا پڑتا ہے؟ اب سے 1450 سال پہلے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی علیہ السلام قبر میں آرام فرما ہیں، سن رہے ہیں، تبھی تو جا کے وہاں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ ان سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ یہ جملے کن جذبات کے ساتھ کہتے ہیں، کن احساسات کے ساتھ کہتے ہیں؟ میرا بھی یقین ہے اور آپ کا بھی، یہ جملے ہم نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے پھول پیش کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہم غریبوں کا یہ سلام سن بھی رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ ہم غریبوں کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ وہ صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، جنت البقیع میں جتنے لوگ آرام فرمائے ہیں، یا احد کے میدان میں جو آرام فرما ہیں، یا جس قبرستان میں بھی جو ہیں، ان کو جا کے سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں کوئی ہے تبھی تو سلام کا آرڈر دیا گیا۔ یہاں کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ کسی پیڑ کے سامنے جا کے السلام علیکم حبیب بھائی، یہاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ نہیں، اور ہوگا تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ قبرستان میں وہ عجب الذنب ہے اور اس میں ان کا وجود باقی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ وجود کبھی گل نہیں سکتا، سڑ نہیں سکتا، لا تأکلہ الارض ابدا، وہ زمین اسے کبھی نہیں کھا سکتی۔ اللہ اسی سے قیامت کے دن تم کو دوبارہ بنا کے اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیں گے۔ وہ جو عجب الذنب پڑا ہوا ہے، اللہ اس کو وجود کیسے بخشے گا؟ اللہ اسے انسان کی شکل کیسے عطا کرے گا؟ وہ حرکت میں آ کے کیسے بڑھنا شروع ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی کہ آسمان سے بارش ہوگی۔ توجہ دیجیے، صحیح بخاری کی حدیث، آسمان سے ایک مخصوص پانی کی بارش ہوگی، پھر وہ پانی اس عجب الذنب پہ پڑے گا۔ جیسے سبزی اگتی اور بڑھتی ہے، ایسے ہی تمہارا وجود اس پانی کے نتیجے میں اگنا اور بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر تم اس حالت میں آ جاؤ گے جیسے کہ تتلی کا وجود ہوتا ہے۔ تتلی دیکھیے آپ نے، جب وہ پیدا ہوتی ہے ننگی ہوتی ہے یا اس کے خوبصورت پر بھی ساتھ میں نکلتے ہیں؟ نہیں، جب تتلی وجود پذیر ہوتی ہے تو شروع میں ننگی ہوتی ہے، اس کے اوپر خوبصورت پر نہیں ہوتے، بالکل سیدھا سا ایک وجود پڑا ہوتا ہے، زندہ حرکت کرتا ہوا، اس میں پر بعد میں لگتے ہیں۔ تبھی تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کو تمہاری قبروں سے ننگا اٹھایا جائے گا، ننگے بدن ہوگے اور ننگے پیر ہوگے، جیسے کہ تتلی ہوتی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آسمان سے بارش ہوگی، وہ چھوٹا سا عجب الذنب، وہ چھوٹی سی ڈبیا جس میں آپ کی روح پیک ہے، اس کے اوپر وہ آسمان سے برسنے والا پانی پڑے گا۔ جیسے سبزی اگتی اور بڑھتی ہے، ایسے تمہارا وجود بڑھنا شروع ہو جائے گا، پورا وجود تیار ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ایک ایک کر کے ہماری بارگاہ میں آنا شروع ہو جاؤ گے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس میں اشارہ موجود ہے، کما خلقناکم اول مرہ، اپنے اول وجود پہ نگاہ دوڑاؤ، تم چھوٹے سے تھے، بڑے کیسے ہوئے، ایسے ہی ہم نے تمہارے وجود کو چھوٹے سے حصے میں تبدیل کر کے پھر اسے بڑھایا اور پھر تم ہماری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ ہے عالم برزخ، وہاں کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، جو احادیث میں مذکور ہے وہ سب کچھ ہوگا۔ اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو دو ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو کتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں؟ دو۔ ایمان قبول کرو، اعمال صالحہ کرو، بس یہ دو کام ہیں۔ عقیدے درست رہیں، ایمان صحیح رہے، عقیدے صحیح رہیں، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے عبادات ہیں، جتنی خدمات ہیں، معاشرت کے جو تقاضے ہیں، اخلاق کے جو تقاضے ہیں، وہ سارے پورے کرو۔ یہ دو ذمہ داریاں ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ قرآن جہاں بھی آپ پڑھیں گے، جنت کا بدلہ ایمان پلس اعمال صالحہ، ان دو چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن جا بجا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کر لو، جنت مل جائے گی۔ اس میں کہیں گڑبڑی ہوگی تو پھر جیل خانے کی ہوا کھلائی جائے گی۔ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور جہنم مجرموں کے لیے جیل خانہ ہے، اللہ نے جو بنایا ہے۔
تو ہمیں اور آپ کو یہاں کتنے کام دیے گئے؟ 2. ایمان بالکل پختہ، اللہ پہ ایسا ایمان کہ نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک، نہ ان کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک۔ محمد الرسول اللہ اس یقین کے ساتھ پڑھا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عقیدے پختہ، اعمال مضبوط، اعمال صالحہ، یہ 2 ذمہ داریاں دی گئی ہیں، دونوں کے تعلق سے سوالات ہوں گے۔ عقیدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا عالم برزخ میں، عالم برزخ میں اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، اعمال پوچھے جائیں گے عالم آخرت میں۔ 2 ذمہ داریاں ہیں، 2 مقامات ہیں۔ ایمان و عقیدے کے بارے میں سوالات ہوں گے عالم برزخ میں، بس اتنا بتلا دو کہ تمہارا رب کون ہے، اس کی بات مانی یا نہیں مانی یہ پوچھا جائے گا آخرت میں۔ صرف یہ بتا دو کہ تم نے رسول کس کو مانا ہے، رسول کی سنتوں پر کتنا عمل کیا ہے، یہ تو آخرت میں پوچھا جائے گا۔ بس یہ بتا دو کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اگر ان کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا تو پہچان جاؤ گے کہ ہمارے ہادی اور ہمارے رہبر اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صرف یہ بتا دو کہ تم نے دنیا میں کون سا مذہب اپنایا تھا، کس دین کو تم نے اپنایا تھا، اس دین پہ عمل کتنا کیا تھا، یہ تو آخرت میں پوچھا جائے گا۔ ابھی صرف یہ بتاؤ کہ دنیا میں تمہارا دین کیا تھا۔ اگر اس عالم برزخ میں پہلے سوال کا جواب یہ دے دیا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے دنیا میں دین اسلام کو قبول کیا تھا، عمل کرنا نہ کرنا یہ بعد کی بات ہے، اور ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا تھا، یہ جن کا وجود مبارک، یہ جن کا نورانی چہرہ پیشانی سے نور ٹپکا پڑ رہا ہے، یہ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا کبھی نہیں، وہ منور چہرہ دیکھا تو نہیں، ان کے وجود کے 1450 سال کے بعد ہم آئے ہیں دنیا میں، لیکن ان کی پیاری پیاری نورانی سنتوں پہ عمل کیا کیا، اس نور نے ان کی جھلک ہمیں دکھا دی، اور قبر میں انشاءاللہ انہیں ضرور پہچان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدوں کے بارے میں ذمہ داری دی گئی تھی، بس عقیدہ پہلے صحیح کرو، یہی نجات کی بنیاد ہے، توحید میں کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے، اور رسالت کے بارے میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، اور دین کی حقیقت کے بارے میں اور اس کی سچائی اور اس کی صداقت کے بارے میں تم شک اور شبے کی شکار نہ ہو جانا۔ کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ روزانہ صبح پڑھو، روزانہ شام پڑھو، برزخ کے تینوں سوالوں کا جواب آپ کا اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ جب بار بار یہاں کہتے رہے رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، وبالاسلامی دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہوں میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان کر میں راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ صبح و شام اس دعا کا پڑھنا وہ عالم برزخ کے سوالوں کے جواب کو فراہم کرنے میں یہ آپ کی دعائیں مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ قبر میں پوچھا جائے گا کہ کل کی فجر کیوں نہیں پڑھی، اسی حال میں یہاں آ گئے، نہیں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ نماز قبر میں تھوڑنا پوچھی جائے گی، نماز عالم آخرت میں پوچھی جائے گی، اعمال آخرت میں پوچھے جائیں گے۔ پہلی منزل عالم برزخ ہے، اور میں نے وضاحت کر دی ہے، خدا کرے آپ نے سمجھ لیا ہو کہ عالم برزخ کا قبر کے گڑھے سے ہی تعلق نہیں ہے، عالم برزخ کا قبر کے گڑھے سے ہی تعلق نہیں ہے۔ زندگی ختم، انسان عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، چھوٹی سی ڈبیا میں پیک ہو کر۔ اب جلاؤ، گلاؤ، سڑاؤ، زمین میں ڈالو، فضاؤں میں اس کی راکھ کو بکھیر دو، جلا کے اس کی راکھ ہمالیہ کی بلندیوں پہ لے جا کے ڈال دو، کچھ بھی کرو وہ ڈبیا نہیں جلے گی، نہ وہ سڑے گی، اور
اسی سے پوچھ گچھ ہوگی. اس ڈبیا میں جو ہمارا وجود پوشیدہ ہے اسی سے تینوں سوالات ہوں گے. قبر میں جانا ضروری نہیں ہے. آخرت میں کیا پوچھا جائے گا؟ آخرت میں پوچھے جائیں گے اعمال. تو ابھی ہم اور آپ عالم دنیا میں ہیں. ہماری اور آپ کی آخرت، ہمارا اور آپ کا عالم آخرت کب سے شروع ہو جائے گا؟ بس مان لیجئے مرنے سے شروع ہو جائے گا. اور کیا ہے؟ عالم برزخ تو عالم آخرت کا مقدمہ ہے نا. میاں مرنے کے بعد سارے مومن بن جائیں گے. جھگڑا یہی دنیا تک ہے جب تک زندہ ہیں اس دنیا میں. یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. مرنے کے ساتھ میں سارے لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ مومن. جس ملک الموت کا انکار کر رہے تھے جب وہی مسلط ہو گئے اور روح کے سمیٹنے میں لگ گئے تب بھی انکار کی گنجائش ہوگی. اس سے بڑا ملک الموت پہ ایمان لانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. اور عالم برزخ میں گئے تو وہ سارے احوال پیش آ گئے جو میرے مصطفیٰ بتا کے گئے. آدمی مانے گا یا انکار کر دے گا؟ تب تو مانے گا نا. اسی ماننے کا نام ایمان ہے، مگر وہ مفید نہیں ہوگا. احوال برزخیہ، عالم غیب کے احوال جب منکشف ہو جائیں تو ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے. اب عالم برزخ میں جو کچھ ہوگا اس کی پوری تفاصیل موجود ہیں احادیث میں. ہمارا مضمون تو جب قیامت برپا ہوگی تب کیا ہوگا. اب موقع آیا ہے کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں. جب قیامت برپا ہوگی، کیسے قیامت برپا ہوگی؟ ایک سور بنایا ہے اللہ نے اور اسرافیل کی ذمہ داری ہے بالکل تیار کھڑے اپنا منہ اس کے سامنے لگا کر کہ نہ جانے کب اللہ کا آرڈر آ جائے اور مجھے اس میں پھونک مارنی پڑ جائے. جہاں آگ بجھانے والا عملہ ہوتا ہے، گاڑی پہ بیٹھے ہیں، سارا انتظام بس یہ کہ کال آئے فوراً بھاگ کھڑے ہوں. اور جہاں حادثات کا امکان ہوتا ہے وہاں اس کا اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے. مینا کے میدان میں دیکھیں جہاں وہ آگ بجھانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پہ صاحب وہ آگ بجھانے کا عملہ بالکل ریڈی. اور وہاں کے لوگ تو اپنی گاڑیاں بند ہی نہیں کرتے، اسٹارٹ ہی رہتی ہیں. اس سے کہیں زیادہ مستعدی کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کے قریب اپنا منہ لگائے کھڑے ہیں. نہ جانے کب اللہ رب العالمین کا آرڈر آ جائے اور مجھے اس میں پھونک مارنی پڑ جائے. ایک جملہ یاد رکھیے تاکہ اگلے مضمون سمجھانے میں آسانی پیدا ہو جائے. آواز میں چوٹ ہوتی ہے، آواز میں چوٹ ہوتی ہے. آواز اگر بہت زیادہ ہے وہ آپ کے دماغ کو آپ کے کانوں کے حوالے سے متاثر کیے بغیر نہیں رہے گی. اچھی آوازیں آپ میں سرور پیدا کرتی ہیں، بری آوازیں آپ میں تکدر پیدا کرتی ہیں. تبھی تو قرآن نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ گدھے کی آواز تمہیں کتنی بری لگتی ہے. یہ چیخنا چلانا کوئی عقل مند ہونے کی نشانی نہیں ہے. اگر چیخنا اور چلانا ہی عقل مند ہونے کی نشانی ہے تو پھر آپ سے زیادہ عقل مند گدھا ثابت ہوگا، کیونکہ آپ اتنی زور نہیں چلا سکتے جتنی زور سے گدھا چلاتا ہے. یہاں پر جو نئی تحقیقات آئی ہیں آواز کے حوالے سے آپ یقین جاننا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اسی دنیا میں سمجھ میں آ گیا. ایمان والا تو مانتا ہے کہ ہمارے اللہ کا بیان ہے، ہم ہر حال میں ایمان لائیں گے. لیکن آج کے دور میں آواز، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی مار اور مار کے نتیجے میں چیزوں کا ٹوٹ جانا، اس مار کے نتیجے میں چیزوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا یہ آج کے دور میں آواز کے حوالے سے ثابت ہو چکا ہے. بہت تیز آواز آپ کے کان کے قریب، آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے تو کیا آپ کے کانوں کے پردے محفوظ رہیں گے یا پھٹ جائیں گے؟ اس میں چاقو نہیں مارا گیا، اس میں بھالا نہیں مارا گیا، اس میں ریوالور کی گولی نہیں ماری گئی. آواز لگی ہے، آواز قوت برداشت سے زیادہ آواز تھی، کان کے پردے پھٹ گئے. آواز میں اتنی قوت ہے کہ وہ بلڈنگوں کو توڑ دے. آواز میں اتنی قوت ہے وہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے. آواز میں اتنی قوت ہے وہ انسانوں کے وجود، اس کے تانے بانے کو بکھیر دے. تو جب
عالم برزخ کا دور چل رہا ہوگا، کچھ لوگ دنیا میں ہوں گے، بڑی تعداد عالم برزخ میں ہوگی، اور وقت آ جائے گا نفخہ اولا کا، 2 مرتبہ سور میں پھونک مارنے کا آرڈر ملے گا اسرافیل علیہ السلام کو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جیسے ہی آرڈر ملے گا وہ پھونک ماریں گے سور میں، پہلی پھونک تو کیا ہوگا؟ ارشاد الہی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی، نتیجہ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں میں جتنے لوگ ہیں، آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق، یہ سب کے سب گھبرا اٹھیں گے اس آواز کو سن کے، لرز جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آواز کیسی ہے؟ چیخ و پکار برپا ہو جائے گی نفخہ اولا کے نتیجے میں، پہلی پھونک کے نتیجے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ الا من شاء اللہ، ہاں اللہ جس کے لیے فیصلہ کر دے، پھر وہ اس سور کی آواز سے گھبرائے گا نہیں، اللہ ہم سب کو اسی صف میں شامل کر دے۔ اس نفخہ اولا سور میں پہلی پھونک کے نتیجے میں جو بڑی بھیانک دل دوز دل سوز آواز نکلے گی، انبیاء بالکل نہیں گھبرائیں گے، رسول بالکل نہیں گھبرائیں گے، نیک لوگوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ اسی صف میں ہمیں اور آپ کو شامل کر دے، الا من شاء اللہ۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اسی سور میں دوسری پھونک ماری جائے گی۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، یہ قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ پھر اسی سور میں دوسری پھونک ماری جائے گی، بس اس دوسری پھونک کے نتیجے میں جتنے انسان مرے پڑے ہیں، قبروں میں ان کا وجود ہو یا اجداث میں پھیلے پڑے ہوں، سب عجب الذنب والے ہیں نا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ سب دوسری مرتبہ کے پھونک کے نتیجے میں، نفخہ ثانیہ کے نتیجے میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ بھی نفخہ اولا ہوگا، نفخہ ثانیہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی۔ زمین، چند چیزیں میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے پیش کروں گا، آپ ان کو یاد کیجئے۔ زمین کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، سورج کا کیا حال ہوگا، چاند کا کیا حال ہوگا، جانوروں کا کیا حال ہوگا، سمندروں کا کیا حال ہوگا۔ یہ سب چیزیں دکھ رہی ہیں نا، یہ زمین جس پہ ہم اور آپ اپنے آشیانے بناتے ہیں اور اس میں رہ رہے ہیں، جب قیامت برپا ہوگی تو اس زمین کا عالم کیا ہوگا نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم، لیکن قرآن نے بتا دیا اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ وقت آ کے رہے گا کہ زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، اور اس زمین کو جب بہت تیزی کے ساتھ میں ہلایا جائے گا تو اخرجت الارض اثقالها، اس کے جتنے خزانے ہیں، اس کے اندر جو بھی بوجھ دبے ہوئے ہیں اور جتنی کانیں ہیں اس کے اندر، یہ سب باہر آ جائیں گے۔ یہ زمین کا حال ہوگا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ قرآن ہے، سن لو، یہ قرآن ہے، سمجھ لو، جس کے نہ سننے اور نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم بہت زیادہ بے راہ رو ہو گئے۔ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، قرآن نے دنیا کی ایک ایک چیز کو اجاگر کیا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدت اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ایسے مان لیجئے کہ ایک رومال ہے، بڑی چادر لے لیجئے، اس میں جگہ جگہ کچھ چیزیں رکھی آپ نے، جہاں بوجھ ڈالا وہاں وہ دب گئی چادر، کہیں سے اٹھی ہے، کہیں دبی ہے، کہیں اٹھی ہے، کہیں دبی ہے۔ اگر بھرپور طاقت کے ساتھ ایک دم سے وہ چادر کھینچی جائے تو اس کے اندر جو کچھ ہے چادر کے تننے کی وجہ سے جب باہر نکل جائے گا نا سب کچھ۔ یہ ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ابھی تو اللہ نے اس کے اندر ذرا ڈھیل دے رکھی ہے، کہیں دبی ہے، کہیں اٹھی ہے، کہیں دبی ہے، کہیں اٹھی ہے، ایسی ہی زمین نظر آتی ہے نا۔ یہ زمین گول ہے، مسطح نہیں ہے، کہیں بھی جاؤ گرو گے نہیں، گول ہے نا۔
یہاں سے چلے 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 یہاں پہنچے، دھام سے نیچے گریں گے آپ۔ زمین میں ایسا کوئی کنارہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور نیچے گر جائیں۔ ہمارے اللہ نے کس شان کے ساتھ اس کو بچھایا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے؟ تمہارے رب نے اس کو کس شان سے بچھایا ہے۔ چلتے ہی چلے جاؤ، معلوم ہوگا برابر جگہ پہ چل رہے ہو، حالانکہ ہر 5 کلومیٹر کے بعد یا تو ڈاؤن ہو رہے ہوگے یا اپ ہو رہے ہوگے۔ ایسی ہے یہ زمین، چادر ڈھیلی ہے، سونا چاندی لوہا پتہ نہیں کیا کیا اندر ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اس زمین کی چادر کو پکڑ کے اتنی تیزی کے ساتھ میں کھینچے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب نکل کے باہر گرے گا۔ آپ رومال میں کوئی چیز ڈالیں اور ایک دم سے ایسے کر دیں، جیسے رومال آپ کا سیدھا ہوگا اس میں جو چیز آپ نے رکھی ہے وہ باہر نکلے گی نا۔ وَتَخَلَّتْ، زمین فری ہو جائے گی، جو کچھ اس میں ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اس زمین کے اوپر پہاڑ دکھ رہے ہیں، پہاڑ، کیا حشر ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالِ، پہاڑوں کو زمین کو ملا دیا جائے گا، زمین کو پہاڑوں کو ملا کر پھر اللہ کیا کریں گے؟ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، دونوں کو ملا کے ایسی کٹائی کریں گے کہ سب برابر ہو جائے گا۔ یہ جو پہاڑ بڑی مضبوطی کے ساتھ میں قائم نظر آ رہے ہیں، ان کا حال یہ ہو جائے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اون دیکھیے، دھنی ہوئی اون جس کو دھنک دیا گیا ہو، دھنکی ہوئی اون کتنے باریک ہو جاتے ہیں اس کے ذرے، دھنکی ہوئی اون جیسے یہ ہمالیہ اور یہ بڑے بڑے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح، دھنکی ہوئی اون کی طرح فضاؤں میں بکھرے بکھرے پھر رہے ہوں گے جب قیامت برپا ہوگی۔ چاند اور سورج، سورج تو بھاگتا جا رہا ہے، بڑا اہم موضوع ہے یہ۔ سورج، اس کی ایک منزل ہے، اس کا ایک ٹھکانہ ہے، وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اللہ نے سورج کا جو مستقر بنایا ہے ادھر یہ سورج بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ چاند بھی اپنی منزلوں پہ گردش کر رہا ہے، اللہ نے اس کے لیے جتنی منزلیں بنائی ہیں وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، وہ اپنی منزل میں کام کر رہا ہے۔ قرآن میں ایک بیان تو یہ ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سب کی چالیں الگ الگ ہیں، یہ سورج چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو یہ نظام باقی رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وہ دن آ کے رہے گا جب چاند اور سورج کو ہمارے اللہ جمع کر دیں گے۔ سمندروں کا کیا حال ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ دونوں تعبیریں قرآن میں موجود ہیں۔ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، یہ شقوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور اس کے اندر سے آگ ابل پڑے گی۔ یہ سونامی آپ نے دیکھی ابھی چند سال پہلے، ذرا سا اندر کی پلیٹ ہٹی، وہ آگ کیا نیچے سے ابھری، کتنی جانیں چلی گئیں، کتنی ہلاکت خیزیاں ہوئیں۔ یہ سمندر کا حال ہو جائے گا، زمین کا حال یہ ہو جائے گا، چاند اور سورج کا حال یہ ہو جائے گا۔ سورج کا ایک حال یہ بھی بتایا کہ اذا الشمس کورت، بے نور ہو جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، یہ اجرام سماویہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے۔ ایسا نظام عالم درہم برہم ہوگا کہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی۔ جانوروں کا عالم بھی قرآن نے بتا دیا جب قیامت برپا ہوگی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ان جانوروں کو، وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا۔ جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ جناب شیر کھڑے ہیں اور انہی کے برابر میں ان کی مرغوب غذا ہرن موجود ہے،
رب کعبہ کی قسم، شیر پر اس قیامت کے برپا ہونے کی وجہ سے وہ ہولناکی سوار ہوگی کہ اس کی ہمت نہ ہو سکے گی کہ وہ ہرن پہ حملہ کرے، بھول جائے گا حملہ کرنا اور شکار کرنا۔ چیتے عصر حاضر کا بڑا حساس موضوع بن گیا، چیتا ہے نا، بھاگ دوڑ شکار کرنا۔ جب وہ قیامت برپا ہوگی تو چیتے، ان کے ساتھ میں ہرن کھڑے ہیں، ان کے ساتھ میں بکریاں کھڑی ہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کسی کو فرصت ہی نہ ہوگی کہ کسی کی طرف دیکھے، یہ تباہی کا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور منظرنامے بیان کرنے کا موقع نہیں رہا، جو کچھ میں نے اختصار کے ساتھ میں عرض کیا کہ قیامت کے وقت میں ایسا سب کچھ ہوگا۔ قیامت برپا ہو گئی، عالم آخرت میں اللہ نے انسانوں کو جمع کر دیا، وہاں ہم سب ہوں گے۔ میں 15 منٹ اور آپ کا ٹائم دوں گا، کوشش کروں گا کہ 15 منٹ میں مضمون سمیٹ دوں۔ دراصل میرے اس خطاب کے لیے کم از کم 2.5 گھنٹہ تو چاہیے نا، 2.5 گھنٹے میں ہی یہ اکیڈمک بیان آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے، یہاں اتنا بڑا مجمع موجود ہے، ابھی جب دعا ہو جائے گی نا تو ہر ساتھی کو اپنے ساتھی کی تلاش ہوگی، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ مجمع میں ہر آدمی اپنے ساتھی کو تلاش کرتا ہے نا، تو وہ جو منظرنامہ ہوگا وہاں تمام انسان وہاں جمع ہوں گے، اعزاء، اقربا، متعلقین، رشتہ دار سبھی ہوں گے۔ قرآن مجید نے زیادہ دور کے رشتوں کو چھیڑا ہی نہیں، بہت قریبی رشتوں کو چھیڑا ہے قرآن نے۔ وہاں میدان محشر میں پریشانی کا عالم یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا، بجائے قریب آنے کے بھاگ کھڑا ہوگا۔ یہ ہوگا وحشت کا عالم۔ وَأُمِّهِ، بیٹا اپنی حقیقی ماں کو دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا، راہ فرار اختیار کر لے گا۔ وَأَبِيهِ، اور وہ بیٹا جس کی رگوں میں اس کے باپ کا خون گردش کرتا رہا، وہ بیٹا جس کو خوش رکھنے کے لیے ماں باپ نے دنیا میں ہر طرح کی قربانی دی تھی، نہ حلال کا خیال کیا نہ حرام کا، وہ بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا تو راہ فرار اختیار کرے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ، شوہر نامدار نے بیوی کو کیا دیکھ لیا، بھاگ کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں تو اس نے ستایا ہی تھا بہت زیادہ، آج کہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائے، بیوی کو دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ وَبَنِيهِ، باپ، ماں اور اوپر کے رشتے، بنی میں سب آتی ہے اولاد، اولاد کو دیکھ کے باپ، دادا، نانا، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں، سب بھاگ کھڑے ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی اپنی مصروفیت ایسی ہوگی، ہر ایک ایسی پریشانی میں گھرا ہوگا کہ وہ دوسرے کی پریشانی نہ دیکھنا چاہے گا نہ سننا چاہے گا۔ ہمیں مصیبت میں گھرے ہوئے، اور ایسے حالات دنیا میں کبھی کبھی آ بھی جاتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چہرے، اس چہرے کو اچھا بنانے کے لیے ہم اور آپ کیا کچھ نہیں کرتے، غذائیں بھی کھاتے ہیں اور پینٹنگ بھی خوب کرتے ہیں، فیس اچھا دکھنا چاہیے۔ کتنی مہنگی مہنگی کریمیں استعمال کرتے ہیں، پینٹنگ ہو رہی ہے صاحب، بالوں پہ پینٹنگ ہو رہی ہے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے۔ آپ کی مرضی ہے، لیکن اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس چہرے میں یہاں نور بھر لو گے تو وہاں روشن رہے گا، اور وہ نور کریم سے نہیں آ سکتا، وہ نور پاؤڈر سے نہیں آ سکتا، وہ نور کھال کی کھچائی سے نہیں پیدا ہو سکتا، وہ نور تو نمازوں سے پیدا ہوگا، وہ نور وضو سے پیدا ہوگا، وہ نور نبی کی سنتوں کی پیروی سے پیدا ہوگا۔ اگر وہ نور یہاں بھر لیا اس زندگی میں تو کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ، اللہ رب العزت نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا، کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے، روشن۔ کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ ہاں، وہاں پھر وہ بغیر کریم کے،
بغیر پاؤڈر کے، اور کچھ چہرے بالکل کالے ہوں گے. وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، بہت سے چہرے بالکل کالے ہو جائیں گے. دنیا میں جو کالے کلوٹے بلال تھے ان کا چہرہ نہ جانے کتنا روشن ہو رہا ہوگا، اور یہ دنیا کے بڑے بڑے گورے چہرہ بالکل کالا ہوگا. تو اس دنیا میں چند روزہ زندگی کے لیے میرے ایمان والے بھائیوں، میری ایمان والی بہنوں، ہم اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے اپنے فیس کو بہت اچھا بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ دن جو اینڈ ہوگا اس کے بعد کوئی دن ہی نہیں آئے گا. وہ آخرت ہے، اس کے بعد کوئی عالم نہیں آئے گا. اس میں زندگی ابدی اور خلود کی ہوگی، جنت کی یا جہنم کی. وہاں کا چہرہ کیسے روشن ہو، وہاں فیس کیسے اچھا دکھے، اس کی تیاری کرنی ہے. وہاں کچھ چہرے سفید ہوں گے اور وہاں کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. جو پسند ہو اس کی تیاری یہی کرو. اللہ رب العزت نے چہروں کے تعلق سے متعدد مقامات میں مضمون بیان کیے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ، ناظر دو طریقے سے لکھا جاتا ہے. اگر آپ نے زوئے سے لکھا تو اس کا ترجمہ ہے دیکھنے والا، اور اگر زواد سے لکھا تو اس کا ترجمہ ہے تر و تازہ. اگر زواد سے لکھا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے بہت تر و تازہ ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اداسی چھائی ہوگی ان کے چہروں پہ. ادھر تازگی ہے، تر و تازگی ہے ان کے چہروں پر، اور اس کے بالمقابل کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ وہ اداس ہوں گے. چہرے نورانی بنانے ہیں، یہی بنیں گے. وہ آخرت میں تو رزلٹ آئے گا نورانی چہرے. ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے وہاں بہت زیادہ اداس ہوں گے. تو وہاں حشاش بشاش رہنا چاہتے ہیں یا اداس؟ حشاش بشاش، اس کی تیاری یہیں پہ کرنی ہے. جو کچھ ہم اور آپ دنیا میں کرتے ہیں توجہ سے سنیے گا، ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے. عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں بیٹھے ہیں. قرآن کا بیان ہے، ہاتھ پھیر کے دیکھو ملے گا کوئی؟ ہاتھ پھیرے کچھ محسوس ہوگا کہ کوئی بیٹھا ہے یہاں، لیکن قرآن کا بیان ہے تو برحق ہے آمنا، اس پر ہم ایمان لائے. عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں بیٹھے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکل ہی پاتا ہے کہ اسے وہ اچک کے محفوظ کر لیتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اسے انہیں اس کا علم ہے اور اس کے لکھ رہے ہیں. وہ یہ اعمال وہاں پیش کیے جائیں گے، یہ اعمال نامہ وہاں دیا جائے گا. ہمارے اعمال کو، ہماری باتوں کو تولا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب قیامت برپا ہوگی، یہی تو ہمارا موضوع ہے آج کا، تو وہاں ترازو لگا دیے جائیں گے اعمال کو تولنے کے لیے، اور ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن تول برحق ہے، بچے گا کوئی نہیں جس کے نام اعمال نہ تولے جائیں. اس تول کا رزلٹ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس تول میں جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور اس تول میں جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. تول کے علاوہ نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا. جب قیامت برپا ہوگی تو ہماری زندگی کا ثبوت، تحریری ثبوت ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا. کچھ لوگوں کو ان کا تحریری عملی ثبوت داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. فرق کیا ہے؟ پانی پینا ہے، گلاس اس ہاتھ سے لے لو یا اس ہاتھ سے لے لو، پانی تو منہ میں جائے گا نہیں. یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے. اللہ کا نظام
میدان محشر میں یہ ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حال یہ ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو کتنا اچھا ہے۔ پھر قرآن میں پوری تفصیل موجود ہے اس کے جنت میں جانے کی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، وہ کیا کہے گا؟ قرآن نے اسے نقل کیا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ عطا ہی نہ کیا گیا ہوتا۔ اس میں تباہ کاریاں اس کی زندگی کی لکھی ہیں، بدعمالیاں لکھی ہیں، پھر اس کے جہنم میں ڈالے جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ ایسے پریشانی کے عالم میں ہمیں اور آپ کو کس کی تلاش ہوگی، یہ مضمون بیان کر کے دعا کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک جتنے انسان دنیا میں آئے سارے وہاں موجود ہوں گے، وہ تلاش کس کی ہوگی؟ انس بن مالک سے پوچھو، صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، پوچھو انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب لوگ شفاعت کو پانے کے لیے ابا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سفارش کی درخواست کریں گے، تفصیل میں جائے بغیر وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ بھی عذر پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، یہ مسئلہ میں نہیں حل کر سکتا، ان کے پاس جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں وہ بھی عذر پیش کر دیں گے، اپنا یہ کیس لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب ہم اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ کام میرے اختیار سے باہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری کوئی بات رکھ سکوں، یہ مسئلہ تو وہ حل کر سکتے ہیں جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، یہ مسئلہ تمہارا وہاں حل ہوگا جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پہلے ان کے پاس جا سکتے تھے نا، تو مزید عظمت مصطفیٰ دل کی گہرائیوں میں کیسے اترتی، یہ ترتیب بنائی گئی۔ سمجھو اپنے نبی کے مقام کو۔ تب ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اپنی بات رکھیں گے، اپنی ضرورت رکھیں گے، اپنی سفارش کے لیے گزارش کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے۔ یہ حدیث میں مکمل بعد میں کروں گا، یہاں پر کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ نبی ملیں گے کہاں؟ اتنا بڑا مجمع ہوگا، اتنے بڑے مجمع میں شافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملیں گے کہاں؟ تو وہ حدیث بھی حسن اتفاق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، صحیح حدیث۔ یہ سوال خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ضرور کروں گا، تمہیں ضرورت ہے تو میں یہ کام ضرور کروں گا۔ تب حضرت انس بن مالک نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میدان محشر میں ہمیں ملیں گے کہاں پر؟ اللہ اکبر! کیا صحابہ کا جذبہ تھا، جب قیامت برپا ہوگی اس مضمون میں اس کو یاد کر لو تاکہ نبی تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے، ان کا پتہ معلوم ہو جائے گا اس حدیث کے حوالے سے۔ کہاں ملیں گے آپ؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہیں بتائی تھیں۔ پل صراط پہ آ جانا، وہاں مل جاؤں گا، وہاں نہ ملوں تو جہاں اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، میزان عدل، وہاں آ جانا، وہاں نہ ملوں تو جہاں میں اپنی امت کو اپنے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں گا، وہاں آ جانا، وہاں تو مل ہی جاؤں گا۔
تلاش کرنے میں آسانی ہو گئی۔ ابھی یہاں تو رہتے ہوئے نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ کی پلسرات ہوگی کسی علاقے میں، یہاں رہتے ہوئے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ میزان کہاں ہوگی، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ حوض کوثر کہاں ہوگی، وہ پتہ معلوم ہے مجھے، بتا دوں، ہے نا، آپ ہو کے آئے ہیں وہاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا یہ منبر رکھا ہوا ہے یہ میری حوض کے اوپر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حوض کوثر پہ وہاں ملیں گے انشاءاللہ، وہاں چل کے اپنی بات رکھیں گے، تب میرے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہی واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیں کتنا عجیب منظرنامہ ہوگا۔ میں بھی شفاعت مصطفیٰ کا طلبگار ہوں، اور آپ بھی شافی محشر کی شفاعت کے طلبگار ہیں، متلاشی ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور پہنچ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے جنہیں ہم کہیں نہیں یاد رکھتے۔ شادی ہو دادا کو راضی رکھنا ہے، نانا کو راضی رکھنا ہے، دادی کو راضی کرنا ہے، پھوپھی کو راضی رکھنا ہے، کبھی نہیں پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں کہیں فراموش نہیں کیا، نہ فرش پہ آپ نے ہمیں فراموش کیا ہے، نہ عرش پہ آپ نے ہمیں فراموش کیا ہے، اور ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو یاد ہی نہیں کیا۔ ان سے پوچھ پوچھ کے زندگی گزارو میرے ایمان والے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں ایک صالح انقلاب برپا کرو۔ یہ ہے کتنے دنوں کی زندگی، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افکندگی ہے یاد رکھ، اور چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ عجیب بات کہے گے خواجہ صاحب، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کو حمد بیان کرنے کے وہ الفاظ سکھائے گا کہ ان الفاظ میں حمد نہ کسی نبی نے بیان کی، نہ کسی رسول نے بیان کی، نہ کسی فرشتے نے بیان کی۔ تبھی تو میرے مصطفیٰ احمد ہیں۔ اب احمد کا ترجمہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس حدیث کے تناظر میں آپ احمد کا مطلب سمجھ جائیں گے کہ ان سے زیادہ اچھی اللہ کی حمد کسی نے بیان ہی نہیں کی۔ یہ ہے احمد کا مطلب۔ محمد جس کی سب تعریف کریں، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ نہ تو عرب کے لیے ہے نہ تو عجم کے لیے، نہ تو عرب کے لیے ہے نہ تو عجم کے لیے، تو ایک آستین ہے ہر چشم نم کے لیے۔ دنیا میں جو رویا میرے مصطفیٰ کی آستین، رحمت کی آستین اس کے آنسوؤں کو پوچھ دیتی ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدے میں جا کر اللہ کی حمد بیان کریں گے ان الفاظ میں جو اللہ آپ علیہ السلام کو اسی وقت سکھائیں گے، ان الفاظ میں۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کیا کہیں گے؟ اللہ اپنے نبی علیہ السلام کا اس موقع پر نام لیں گے، یا محمد۔ پورے قرآن میں تو کہیں یا محمد نہیں کہا، کہیں نہیں کہا یا محمد، اور نبی و رسولوں کے ناموں کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جب بلایا تو کہا یا ایھا المزمل، اور کبھی کہا یا ایھا المدثر، اور کبھی کہا یا ایھا النبی، اور کبھی کہا یا ایھا الرسول، اور کبھی ان کو بلانے کا عنوان بنایا ہے طٰہٰ اور یاسین۔ یا محمد قرآن میں کہیں نہیں کہا، لیکن اللہ اس میدان محشر میں اپنے نبی کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کے نہیں بلائے گا، وہاں اللہ کہیں گے یا محمد۔ سمجھا دوں؟ محمد، یا محمد کیوں کہیں گے اللہ جب قرآن میں نہیں کہا؟
دراصل یہ یا محمد وہاں اللہ اپنے نبی کا نام نہیں بلکہ ان کا وصف بیان کر رہا ہے. مقام محمود پر میرے مصطفیٰ فائز ہوں گے، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سارے انسان آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے. وہاں پہ اللہ کہے گا کہ اے وہ جن کی سب تعریف کر رہے ہیں، یہاں محمد ان کے نام کے عنوان سے نہیں بلکہ ان کے وصف کے عنوان سے بلائے گا. اے وہ جن کی تعریف میں سب لگے ہوئے ہیں، جن کی سب تعریف کریں. یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو تو اٹھائیے اللہ کی طرف سے. وہ ہمارے اور آپ کے لیے جائیں گے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں. جنت انہی کے صدقے میں ملے گی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ، اور ہمارے اور آپ کے لیے ہی تو وہ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اپنی امت کے لیے ہی تو وہ سجدہ ریز ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور سجدہ ریز ہو کر اللہ کی حمد بیان کریں گے. اور اللہ اپنے محبوب نبی سے کہے گا کہ یا محمد، اے وہ جن کی سب تعریف کر رہے ہیں، اپنا سر اٹھائیے، اور سر اٹھا کر آپ کو جو مانگنا ہے وہ مانگ لیجئے. سل توتا، مانگو جو کچھ مانگنا ہے، تمہاری ہر مانگ پوری کی جائے گی. میرے مصطفیٰ کیا کیا مانگیں گے، اللہ ان کو کیا کیا عطا کرے گا، اس کو قرآن کی اس آیت کے تناظر میں دیکھیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عطا کرتا ہی رہے گا، آپ کا رب آپ کو دیتا ہی رہے گا. اللہ کی عطاؤں اور اس کی نوازشات کا سلسلہ جاری ہی رہے گا جب تک میرے محبوب آپ راضی نہیں ہو جاتے. اب میرے مصطفیٰ کس اسٹیج پہ راضی ہوں گے اللہ جانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے، لیکن اللہ اپنے نبی کو راضی کیے بغیر اپنی عطاؤں کا سلسلہ روکے گا نہیں. نبی علیہ السلام کا یہ سفارشی عمل اپنی امت کو بخشوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانا، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہوگا ہم پہ اور آپ پہ. میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، آئیے ہم اور آپ یہ تہیہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ. یہ 25 گز کا مکان، 100 گز کا مکان کیوں بناتے ہیں؟ اس میں رہنا ہے نا. کب تک؟ پھر تو گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے، پتہ نہیں گڑھا ملے گا کہ نہیں ملے گا. پھر عالم آخرت پہ منتقل ہو جائیں گے، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے. اگر مجرم بن کے وہاں پہنچے تو جیل خانہ ہے، مومن بن کے پہنچے، فرما بردار بن کے پہنچے، اللہ کے اطاعت گزار بن کے پہنچے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے پیروکار بن کے پہنچے، اللہ جنت عطا کرے گا. اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی اس معمولاتی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تابعداری میں گزاریں. اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانیں، اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو مانیں. بس نمازوں کا خاص اہتمام رکھیں. نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں نا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع ہوگا انسانوں کا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، آپ ہم غلاموں کو کیسے پہچانیں گے اتنے بڑے مجمع میں؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تمہارے وضو کے جو اعضاء ہیں ان کی چمک سے میں تمہیں پہچان لوں گا. اپنے وضو کے اعضاء کی جو چمک جتنی بڑھانا چاہے بڑھائے. نماز کے لیے جو ہم اور آپ وضو کرتے ہیں بظاہر تو منہ ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن نبی فرما گئے ہیں کہ منہ ہاتھ نہیں دھو رہے ہو، وضو کے پانی کے توسط سے تم اپنے چہرے میں نور بھر رہے ہو، اپنے ہاتھوں میں نور بھر رہے ہو، اور کل یہی چمک اٹھیں گے اور تمہارے وضو کے انہی اعضاء کی چمک سے میں تمہیں پہچان لوں گا. میرے ایمان والے بھائیوں، نماز پڑھو گے تو وضو ضرور کرو گے، اعضاء کو چمکاؤ، اپنے چہرے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے تیاری یہی کرو. وہاں چہرے کالے نہ پڑنے پائیں، چہرے منور رہیں، روشن رہیں، تر و تازہ رہیں. اس کی محنت ہمیں اور آپ کو یہی کرنی ہے، اور کوئی زیادہ لمبا چوڑا نصاب نہیں.
آپ کے سبق میں صرف اتنا شامل ہے پہلے مرحلے میں کہ بس نمازوں کی پابندی کر لو. نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے وہ صحیح کر لو. اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک الفاظ صحیح ہو جائیں اور ان کے معنی یاد کر لو. اگر یہ نماز صحیح ہو گئی، میں کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا کہ آپ کو کوئی خوشخبری سنا دوں، میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں. آسان زبان میں یہ سمجھیں کہ نماز کو نماز کے عنوان سے ادا کر دیجئے. یہی نماز فحش کاموں برے کاموں سے ہمیں اور آپ کو روک دے گی. بڑی اہمیت ہے نماز کی پوری زندگی میں. تو آج تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. جریر ابن عبداللہ، صحیح بخاری کی حدیث، نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے بیعت کر لی 3 باتوں پر. بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم. میں نے رسول علیہ السلام سے اس بات پر بیعت کی، نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ ہمیشہ دیتا رہوں گا، مسلمانوں کا خیر خواہ بن کر زندگی گزاروں گا. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.